مکرمہ کی فضا جب قرآن کریم کی تلاوت سے گونجتی ہے تو دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مسجد الحرام میں لاکھوں لوگ ایک ساتھ جھک رہے ہوتے ہیں، ہر دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے اور ہر زبان پر ایک ہی ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مسجد الحرام کے محراب میں کھڑے امام کی تلاوت صرف مسجد کے گنبدوں سے نہیں ٹکراتی بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بھی اتر جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی سوال کیا جائے کہ شیخ عبد الرحمن السدیس اور شیخ یاسر الدوسری کی قرأت میں کیا فرق ہے، تو شاید ہر سننے والا اپنی محبت اور عقیدت کے پیمانے سے ہی جواب دے گا۔ یہ دونوں عظیم قراء جنہوں نے خانہ کعبہ کے محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنایا، ان کی تلاوت کی الگ الگ پہچان ہے، الگ الگ اثر ہے، مگر منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا اور اس کے دین کی خدمت۔ شیخ سدیس ایک پرجوش، گرجدار اور ولولہ انگیز آواز۔ ناظرین، شیخ سدیس کا نام آتے ہی ذہن میں ایک پرشکوہ، جلالی اور باوقار قرأت کا تصور آتا ہے۔ ان کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی حاکم اپنی رعایا کو حکم سنا رہا ہو، جیسے قرآن کریم کی آیات صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک الہامی پیغام ہے جو زمین سے آسمان تک گونج رہا ہے۔ شیخ سدیس کی تلاوت کی خصوصیات: گہری اور بھاری آواز، الفاظ کے درمیان ایک مخصوص کھنک اور گرج، پرجوش انداز جو سننے والے کو ہلا کر رکھ دے، ایسے مقامات پر شدت جہاں قرآن کریم کی وعید یا عظمت کے مضامین آتے ہیں، جب یہ والسماء والطارق پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان حقیقت میں بول رہا ہو، اور جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجمع زار و قطار رونے لگتا ہے، جیسے الفاظ دلوں کی چٹانوں کو پگھلا رہے ہوں۔ ان کے لہجے میں قرآنی عربی کا روایتی حسن جھلکتا ہے جو سننے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ سدیس کی تلاوت صرف عرب ممالک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ شیخ یاسر الدوسری، نرمی، سوز اور محبت کی سرگوشی۔ اگر آپ شیخ یاسر الدوسری کو سنیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے الفاظ نہیں بلکہ جذبات بہہ رہے ہیں۔ ان کی آواز میں ایک مٹھاس ہے، ایک درد ہے، ایک سوز ہے جو کسی کے دل میں چھپی ہوئی چوٹوں پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ ان کی تلاوت کی خصوصیات: نرم، میٹھی اور گہرائی میں اترنے والی آواز، ہر آیت میں ٹھہراؤ اور تدبر، قرآنی الفاظ کی مخصوص لے جو دل پہ گھر کر جاتی ہے، ایسی تلاوت جو خاموشی میں بھی شور مچا دے۔ جب یہ ان مع العسر یسرا پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل چکا ہو۔ ان کی قرأت میں وہی تاثیر ہے جو کسی زخمی دل پر شبنم کے قطرے گرا دے۔ ان کے لہجے میں محبت اور سکون کی لہریں ہیں جو ایک بے چین روح کو راحت فراہم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت کو سن کر لوگ قرآن کریم کو محسوس کرتے ہیں جیسے یہ آیت صرف ان کے لیے ہی نازل ہو رہی ہوں۔ اب وہی سوال رہ گیا کہ فرق کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اگر شیخ سدیس کی تلاوت ایک طوفان ہے تو شیخ یاسر کی قرأت ایک بہتا دریا ہے۔ اگر سدیس کی قرأت میدان جہاد میں للکارتی ہے تو الدوسری کی تلاوت رات کے سناٹے میں آنسو بھر کر ٹپکتی ہے۔ اگر سدیس کی آواز میں اللہ کا جلال ہے تو شیخ یاسر کی آواز میں اللہ کی رحمت ہے۔ یہ دو لہجے، دو انداز، مگر دونوں کا مرکز ایک، اللہ کا کلام، جو سننے والوں کے دلوں میں بس جاتا ہے۔ ان دونوں عظیم قراء کا تقابل کیوں ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہم شیخ سدیس اور شیخ یاسر الدوسری کا تقابل کرتے ہیں؟ کیا ہمیں ایک کو دوسرے پر فوقیت دینی چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تقابل کسی کو کم یا زیادہ ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ دونوں امام قرآن کریم کی دو لہریں ہیں جو ایک ہی سمندر سے نکل کر دو الگ الگ کناروں پر جا لگتی ہیں۔ یہ فرق اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک ہی کتاب کو دو مختلف انداز میں پڑھا جا سکتا ہے اور دونوں کا اثر یکساں گہرا ہوتا ہے۔
آپ کو کون سا انداز زیادہ پسند ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کو ایک حاکمانہ پیغام کے طور پر سننا چاہتے ہیں تو شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت آپ کے لیے بہترین ہے، لیکن اگر آپ قرآن کریم کو محبت، سوز اور نرمی کے ساتھ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت آپ کے دل پر اثر چھوڑے گی۔ یہ دونوں وہ ستارے ہیں جو مسجد الحرام کی محراب میں روشنی بکھیرتے ہیں۔ قرآن آوازوں کی نہیں بلکہ دلوں کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا حسن اس کی آیات میں ہے، اس کے الفاظ میں ہے، اس کے پیغام میں ہے۔ آوازیں تو بدلتی رہتی ہیں مگر اللہ کا کلام ہمیشہ باقی رہتا ہے، چاہے شیخ عبد الرحمن السدیس ہو یا شیخ یاسر الدوسری۔ اصل چیز وہ روشنی ہے جو قرآن کریم ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کے دل کے قریب کون ہے، پرجوش شیخ السدیس یا سوز میں ڈوبے ہوئے شیخ یاسر؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔